ایک کافر آیا، تلوار ہاتھ میں لی، آپ کی آنکھ کھولی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ من یمنعک منی، آج کون آپ کو میرے سے بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ اس نے پھر کہا من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ۔ فسقط السیف من یدہ، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں، بڑے بھلے آدمی ہیں۔ ہاں، آپ نے فوراً اس کو دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی۔ داعی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی کا جذبہ دعوت کا ہے، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہے۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے آ گیا دریا، پیچھے آ گیا فرعون کا لشکر۔ قوم نے کہا انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، موسیٰ پکڑے گئے، آگے جائیں تو پانی میں ڈوبے، پیچھے جائے تو فرعون کا لشکر مارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے۔ تو حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ 10 عورتیں بیٹھی ہیں گھر میں۔ کتنی عورتیں بیٹھی؟ 10۔ چھوٹا سا بچہ ہے، گھٹنوں کے بل چلتا ہے، ابھی پاؤں بھی نہیں چلتا، قدموں پہ نہیں چلتا، 1.5-2 سال عمر ہے۔ اس کی خالہ بیٹھی، پھوپھی بیٹھی، چچی بیٹھی، تائی بیٹھی، نانی بیٹھی، ممانی بیٹھی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی، بچہ کھیل رہا ہے۔ جب بھوک لگے، پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ بولو بھائی، ماں کی طرف، خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ ماں سے۔ تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ۔ ہاں، مانگنا ہے تو کس سے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اس بات کا یقین اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، دل میں بٹھا لو کہ ساری دنیا کے انسان مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں، یہ نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا، اور یہ سارے کے سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا۔ تو نفع دینے والا کون؟ اللہ۔ اور نقصان سے بچانے والا کون؟ اللہ۔ اللہ عزت دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ ذلیل کرے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ ہی چھین لے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ جو چاہے کریں، جب چاہے کریں، جیسے چاہے کریں، وہ اللہ ہمارا رب، وہ اللہ ہمارا مطلوب، وہ اللہ ہمارا مقصود، وہ اللہ ہمارا پالنے والا۔ تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو۔ ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے؟ اور اس کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ آپ ایک سفر میں تھے، پورا لشکر ساتھ تھا، پانی ختم ہو گیا، سارے جانور پیاسے ہیں، لشکر پیاسا ہے، اور صحابی فرماتے ہیں ایک پیالہ پانی تھا، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم نہ ہوا۔ صحابی فرماتے ہیں 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہونا تھا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا۔ او بھائیو، یہ جو آگے آ رہے ہیں نا قدے پھلانگتے ہوئے، او میرے بھائیو، او بھائی مناسب نہیں ہے بھائیو، بھائی جہاں جگہ مل رہی وہیں بیٹھ جائیں بھائی، ایسے نہ کرو بھائی، دیکھو سب کی توجہ خراب ہوتی ہے، یہ کندھے پھلانگتے ہوئے بھائی تشریف رکھے۔ او بھائی آپ بھی، او بھائی، او ڈنڈے والے، او بھائی ڈنڈے والے، یہ ڈنڈا دکھا رہا ہے اللہ کا بندہ، او بھائی بھائی تشریف رکھیں، جو کندھے پھلانگتے ہوئے آگے آ رہے ہیں نا بھائی تشریف رکھیں بھائی، جہاں جگہ مل رہی ہے، اور درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ بھائی۔ تو بات کیا ہو رہی کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ ہم کس کے محتاج ہیں؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز، نماز، نماز۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس کی ہوگی بھائی؟ نماز کی ہوگی۔
اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز. ہاں آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک. بھائی یہ بیٹھ جاؤ بھائی، یہ جو چل پھر رہے نا بھائی، آپ جو پائی پیرے والے ساتھی کو بٹھاؤ بھائی، سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہاں آپ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے. ہاں آپ نے فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے. یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ کام ہے کہ کیسے سب اللہ کو پہچانے. جو اللہ کو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا، اور جو اللہ کی مانتا نہیں کیونکہ وہ اللہ کو پہچانتا نہیں. دکان میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ چاہے نقصان رکھ دیں، اللہ چاہے 1 سال کا نفع 1 دن میں دے دیں، اللہ چاہے 1 سال کا نفع 1 دن میں چھین لیں. ہمیں دکان کا پابند نہیں بننا، ہمیں تو اللہ کے حکم کا پابند بننا ہے. ہم دکاندار بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. جب اذان ہوگی ہم دکان بند کریں گے، ہم مسجد جائیں گے، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھیں گے، سر جھکائیں گے، ماتھا ٹکائیں گے، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے. پھر نفع ہمیں کون دے گا؟ اللہ. ہاں صحابہ جب اذان سنتے تھے بازار بند کرتے تھے، دکانیں بند کرتے تھے، کاروبار بند کرتے تھے، اور سب مسجد کی طرف جاتے تھے، سب مسجد کی طرف جاتے تھے. طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے. جب نماز کھڑی تو طواف بند. گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، دن ہو، رات ہو، رمضان ہو، عید ہو، طواف نہیں بند ہوتا. لیکن جب نماز کھڑی تو طواف بند. توبہ! آج دکان بند نہیں، دفتر بند نہیں، کاروبار بند نہیں، کھیل بند نہیں. ہاں مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. جو دکان پہ بیٹھا ہے نا وہ زبان حال سے یوں کہتا ہے نہیں 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 نہیں، اللہ بڑا نہیں، میری دکان بڑی ہے. مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. بندگی کے لائق کون ہے؟ اللہ. یہ کہتا ہے نہیں نہیں، بندگی میں دکان کی کروں گا، میں دکان کے آگے پیچھے گھوموں گا، دکان کے آگے پیچھے گھوموں گا، صبح شام دکان کے چکر لگاؤں گا، یہ بندگی دکان کی کر رہا ہوں. مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ. کہتا نہیں نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں مصروف ہوں. مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح. تمہاری کامیابی نماز میں ہے. کہتا نہیں جھوٹ بول رہے ہو، ہماری کامیابی دکان میں ہے. توبہ توبہ توبہ. مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے نیند سے. وہ پڑا سو رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، نیند بہتر ہے نماز سے. توبہ توبہ توبہ. ہاں زندہ آدمی کو سوئی چبھو اس کی چیخ نکل جائے، اور مردہ کو خنجر مارو وہ ٹس سے مس نہ ہو کیونکہ مردہ ہے. جس کا دل زندہ، یعنی جس کے دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت اور جنت کا شوق اور آخرت کی فکر اور موت کا استحضار، ہاں یہ دل زندہ ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ دن آنے والا ہے کسی مال والے کو اس کا مال کوئی فائدہ نہ دے گا، کسی کی اولاد کام نہ آئے گی. جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب. یہ قرآن نصیحت ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے. جس کا دل زندہ ہے، جس کا دل زندہ ہے اس کے لیے قرآن نصیحت ہے. اب جس کا دل زندہ ہے، جس کا دل زندہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز اسے دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، دکان سے اٹھائے گی اور مسجد میں لے جائے گی. اور جس کا دل مردہ ہے وہ اذان پہ اذان سنے گا اور ٹس سے مس نہ ہوگا. ہاں یہ جگہ گشت کرنے گئے، ہاں بڑے صاحب، بڑے افسر صاحب تھے، کہنے لگے پہلے میں نماز میں سستی کر جاتا تھا، مصروف ہوتا تھا، اذان سنتا تھا، نماز تو میں پڑھ لیتا تھا، کبھی چھوٹ جاتی تھی اور میں کہتا تھا چلو کاموں سے فارغ ہو کر پڑھوں گا. ہاں لیکن کہتے ایک صاحب آئے میرے پاس اور انہوں نے مجھے یہ بات کہی، اذان کا مطلب یہ ہے، اذان کا مطلب یہ ہے کہ شہنشاہ کا بلاوا آیا ہے. کس نے بلایا ہے؟ شہنشاہ نے بلایا ہے. شہنشاہ کی طرف سے کال آئی ہے، شہنشاہ کی طرف سے آواز آئی ہے. او ہو، کہتا ہے، کہنے لگے جب میں یہ اذان سنتا ہوں مجھے ان صاحب کا یہ جملہ یاد آتا ہے، میں سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جاتا ہوں. کیونکہ کس نے بلایا ہے؟ شہنشاہ نے بلایا ہے. ہاں
ایک ब्रिगेडियर साहब के पास जाना हुआ गश्त करने ना। अब उनका जो बाहर खड़ा था ना अर्दली, उससे कहा कि देखो हम अंदर जा रहे हैं, तुम्हारे साहब तुम्हें बुलाएंगे, तुमने अंदर नहीं आना है। पक्का कर दिया। हाँ, अब अंदर गए। अब ब्रिगेडियर साहब ने बेल दी कि कोई चाय पानी मंगाऊं मेहमानों के लिए। अब ये अपनी सर्विस में पहली दफा देखा ब्रिगेडियर साहब ने कि बेल की और आगे से जी सर सलूट नहीं हुआ। दोबारा बेल, कोई नहीं आया। तीसरी बड़ी लंबी बेल, फिर कोई ना आया। एक रंग आ रहा है, जा रहा, ये क्या हो गया? हमारे साथी ने कहा इसकी गलती नहीं है, हमने इसको मना किया था अंदर नहीं आना। पता क्यों मना किया था? ये आपका मुलाजिम नहीं है, ये हुकूमत का मुलाजिम है। तनख्वाह आप नहीं देते, तनख्वाह तो हुकूमत देती है। एक बात है, आपका मातहत है, आपने 3 दफा बुलाया, वो नहीं आया, आपको कितना गुस्सा आया। और अल्लाह जल्ल जलालुहु रोजाना 5 दफा आपको बुलाते हैं और आप अपनी जगह से नहीं हिलते, कि अल्लाह को नहीं गुस्सा आता होगा? उन्होंने कहा हाँ, आज मेरी समझ में आई बात। मेरा मातहत मेरी ना माने, मुझ पर क्या बीती। मैं अल्लाह का बंदा हो कि अल्लाह की नहीं मानता। अल्लाह फिर भी खिलाता है, फिर भी पिलाता है, फिर भी हवाएं हमारे लिए चलती हैं, फिर भी हमारी आंख देखती है, जुबान बोलती है। मैंने कहा सर, आज से मेरा वादा है, आज के बाद मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। ये मेहनत है। आजान हो तो बाजार बंद। इज्तिमा के बाद ये खबरें आए कि जी कराची में फुला मार्केट जो है वो अजान पे बंद हो रही है। मार्केट के सदर बैठे हुए हैं, मार्केट की कमेटी वाले बैठे हुए हैं, इनकी मीटिंग होती है, कमेटी की मीटिंग होती है, एजेंडा बनता है। एजेंडे में ये भी लिखा हो कि हमारी मार्केट कैसे अजान पे बंद हो। हाँ, अब मीटिंग हो रही है कि भी कैसे सिक्योरिटी का और कैमरे लगने चाहिए, गनमैन खड़ा होना चाहिए, हाँ, और यहाँ पर लाइट लगनी चाहिए। ठीक है, ये भी करें। मेरे भाइयों, ये कमेटी वाले, ये मार्केट के सदर साहब, ये भी तो सोचें कि हमारी मार्केट अजान पे क्या होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। हाँ, वाह क्या खूबसूरत माहौल होगा कि फजर में मस्जिदें भरी हुई हैं, अजान पे बाजार बंद हो रहे हैं, सारी मार्केटें बंद हो रही हैं। हमारे वकील साहब मस्जिद जा रहे हैं, हमारे जज साहब मस्जिद जा रहे हैं, हमारा मजदूर मस्जिद जा रहा है, हमारा चिंची वाला मस्जिद जा रहा है। हाँ, ये हमने अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह हमने तेरे दीन को मिटता तो देखा है, अल्लाह हमें इन आंखों से अपने दीन की बहारें भी दिखा दे। हम ये मंजर अपनी आंखों से देखें कि अजान पे सारा बाजार क्या हो गया? बंद हो गया। ये मेहनत है कि सब अल्लाह को पहचाने। हदीस में आता है जिसने फजर की नमाज पढ़ी, फिर जोहर की नमाज पढ़ी, अल्लाह जोहर तक के उसके गुनाह माफ फरमा देंगे। असर पढ़ी, असर तक के माफ। मगरिब पढ़ी, मगरिब तक के माफ। इशा पढ़ी, इशा तक के माफ। और हदीस में आता है जिसने इशा की नमाज जमात से पढ़ ली, फजर की नमाज जमात से पढ़ ली, सारी रात उसे इबादत का सवाब मिलेगा। वाह, हाँ। और हदीस में आता है जिसने एक नमाज छोड़ी, तौबा तौबा, जिस उसका घर भी, माल भी, घर वाले सब हलाक हो गए, सब छीन लिए गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फजर की नमाज में एक सहाबी को नहीं देखा। पता किया उनके घर जाकर, उनकी वालिदा ने कहा कि सारी रात नवाफिल पढ़ते रहे, फजर में आंख लग गई। फरमाया सारी रात सोते रहते, फजर मस्जिद में पढ़ते, ये ज्यादा बेहतर है। 2 बातें समझ में आई इस किस्से से, जो मस्जिद में नजर ना आए उसका पता करो, और रात को इतनी इबादत भी ना करो कि फजर में उठना मुश्किल हो जाए। ये तबलीग कैसे सब अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की माने, नमाज जिंदा हो जाए। रमजान है तो रोजा, अभी रमजान में 2 महीने बाकी हैं और रजब का चांद नजर आ रहा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान का शौक चढ़ गया, और अब ये दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह हमारे रजब में बरकत दे, हमारे शाबान में बरकत दे, और अल्लाह हमें रमजान तक तो पहुंचा दे, हमें रमजान तक तो, वाह वाह, शौक चढ़ जाए। ओ रोजे रमजान आ रहा है, ओ भाई रोजे रखेंगे, ओ भाई तरावी पढ़ेंगे, ओ बरकत वाला महीना आ रहा है, रहमत वाला महीना आ रहा है, मगफरत वाला महीना आ रहा है, दुआओं वाला महीना आ रहा है, दुआओं वाला महीना आ रहा है। अल्लाह से दुआएं मांगेंगे, अल्लाह से दुआएं मांगेंगे। हदीस में आता है जब रमजान का महीना शुरू होता है, अल्लाह अर्श उठाने वाले फरिश्तों से फरमाते हैं अपनी अपनी इबादत छोड़ दो, अब तुम्हारा एक ही काम है, रोजेदारों की दुआओं पर आमीन कहते रहो। हाँ, शौक पैदा हो। हदीस में आता है जिसने रमजान का एक रोजा छोड़ दिया, अब सारी जिंदगी रोजे रखता रहे, तो एक रोजा छोड़ने का जो नुकसान हुआ उसकी तलाफी नहीं हो सकती। जब ईमान बनेगा, जब अल्लाह से ताल्लुक होगा, जब अल्लाह की मारिफत होगी, जब अल्लाह को पहचानेगा, अब अल्लाह को राजी करने का जज्बा, अब नमाज का शौक,
رمضان ہے تو روزے کا شوق. جب مال آئے گا، ایمان والے کے پاس جب مال آئے گا اسے کیا شوق ہوگا؟ ایک اور پلاٹ لے لوں، ایک اور گاڑی لے لوں، ایک اور اچھی ٹائلیں لگا لوں. نا 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 نا، جب ایمان والے کے پاس مال آئے گا اس کے اندر شوق، کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، کون مسکین ہے، کون غریب ہے، کون ضرورت مند ہے، کون بے گھر ہے، کس کی چھت ٹپکتی ہے، کون بھوکا ہے، کون پیاس، کس کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اس کا ذہن ادھر چلے گا، خرچ کرنے کا، جمع کرنے کا نہیں. قرآن میں مال جمع کرنے کا حکم نہیں آتا، مال جمع کرو، مال جمع کرو. ہاں یہ حکم کئی دفعہ آتا ہے، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو. ہاں کھانے میں بھی مزہ ہے، کھلانے میں بھی مزہ ہے. جب ایمان مضبوط ہوگا پھر کھانے میں مزہ کم آئے گا اور کھلانے میں مزہ زیادہ آئے گا. ایک صحابی آئے آپ کے پاس، آپ نے اپنے گھر پتہ کیا، کھانے کو جواب ملا گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں، سید الکونین ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ لیکن کیا آپ کا شان ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے؟ ہاں لیکن آپ کے گھر کھانے میں